سن لو جو بات کوئی صاحب فن کہتا ہے، بات باریک تر ازگے برگے سمن کہتا ہے۔ دیدہ ور کون ہے کوئی بتائے، لیکن خار کو دیکھ کے جو حال چمن کہتا ہے۔ گرچہ ہرگز نہیں میں رمز شناسائے فن، ہے مگر تازہ فضا میں میری پرواز سخن۔ قافلے والوں کے دل میں وہ جگائی ہے امنگ، کہ بسط شوق کے سبک رو ہوئے پیران کہن۔ اس محفل میں، اس دنیا میں داناؤں نے، عقل مندوں نے باتیں کہیں، اور باتیں بھی ایسی جو چمیلی کی پتی سے بھی زیادہ نرم تھی۔ لیکن تو مجھے یہ بتا کہ وہ دیدہ ور کون ہے جس نے کاٹا دیکھ کر چمن کی صورتحال بتا دی۔ یعنی اس دنیا میں بڑے بڑے دانا اور بینا لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے ڈھنگ میں نرم و نازک باتیں کہیں۔ یہ صرف میں یعنی علامہ اقبال ہوں جس نے قوم کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھایا کہ ان سے گھبرانا نہ، اور اپنے شاندار ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے ان حالات سے نکلنے کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ میں علم و فن کی باریکیوں سے واقف نہیں، میں نے شاعری کو ایک اور ہی مقام دیا ہے۔ قافلے میں میرے سوز و سرور نے کمزور اور پرانے بوڑھوں کو بھی تیز رفتار بنا دیا۔ یعنی میری شاعری عام شعراء کی سی نہیں ہے جس میں گلگل و بلبل و زلف اور بالوں کی باتیں کی جو عام شاعری میں ہوتی ہیں۔ میں نے تو اپنے شاعری میں سوز و جذبہ عشق کے حوالے سے اپنی قوم کو بیداری اور جد و جہد کا پیغام دیا ہے۔ اس سے بڑے بوڑھوں بھی اپنی عظمت رفتہ کو پھر سے حاصل کرنے میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ ایک مرغ سحر خواہ ہوں میں، میرے دامن میں تیرے درد کا درماں بھی ہے۔ میں فقط آہ و فغاں ہی نہیں رکھتا کہ میرے آشیانے میں کلید چمنستاں بھی ہے۔ یہ جہاں میری نظر میں نہیں جز راہ گزر، ہم سفر کوئی نہیں گرچہ مسافر ہیں ہزار۔ کہے جس کو بھی یگانہ وہ ہے بیگانہ تر، اس لیے توڑ کے آیا ہوں میں رشتوں کا حصار۔ تجھے پستی سے ابھرنے کا قرینہ آئے، تیرے سینے میں عزیمت کا خزینہ آئے، میرے نغمے کے سمندر میں جو غوطہ زن ہو، مثل گوہر تجھے طوفان میں جینا آئے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہیں تو یہ نہ سمجھ کہ میں صرف صبح کے وقت چہچہانے والا پرندہ ہوں، آہوں فغاں کے سوا مجھے اور کوئی چیز کا علم نہیں۔ تو میرا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، کیونکہ باغ کی کنجی تجھے میرے آشیانے سے ملے گی۔ یعنی میں نے اپنی شاعری میں دوسرے شعراء کی طرح تفریح کے مضامین نہیں باندھے، میں نے تو اس میں اپنی قوم کی حالت دیکھ کر اپنی تڑپ اور سوز کا اظہار کرتے ہوئے اسے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ قوم میری شاعری سے فائدہ اٹھائے، پھر اس سے اپنے کھوئے ہوئے مقام اور اپنی سربلندی کے حصول کے لیے جد و جہد کرے۔ میری نظروں میں یہ دنیا ایک راہ گزر راستے کے سوا اور کچھ نہیں، جس پر ہزاروں مسافر چل رہے ہیں، لیکن میرا ہم سفر کوئی نہیں۔ میں اپنوں، عزیزوں اور احباب سے ہٹ کر گزر رہا ہوں، اس لیے اپنوں سے زیادہ کوئی غیر نہیں ہے۔ یعنی اس دنیا کا راستہ فنا کی منزل کی طرف جاتا ہے، اس میں کوئی بھی ہمسفر ایسا نہیں ہے جس کے دل میں میری طرح قوم کا درد ہو اور وہ اس کی سربلندی کے لیے سوچتا ہو۔ اگرچہ بے شمار لوگوں کا کسی نہ کسی صورت میں مجھ سے تعلق ہے، لیکن وہ میرے پیغام سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے اور یوں بے عملی کا شکار ہیں، ایکشن نہیں کرتے، ایگزیکیوشن نہیں کرتے۔
اے ملت کے لوگوں، تو اپنی بری حالت سے نکل اور وجود کی طرف آنا سیکھ، اپنی قیمت کو بڑھانا سیکھ۔ تو میری پوئٹری کے سمندر میں غوطہ لگا اور میرے طوفان میں موتی کی طرح سکون سے رہنا سیکھ۔ یعنی تو جد و جہد اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنی موجودہ حالات زار کو بدل دے اور شاعری میں دیے ہوئے پیغام پر عمل کرتے ہوئے ہر طرح کی مشکلات سے بے خوف ہو کر سکون کی زندگی بسر کر، جس طرح موتی سمندر میں طوفانوں کے باوجود اپنی جگہ پر ٹکا رہتا ہے۔ پرورش گاہ میری ہے یہ جہان خاکی، یہ مکان دل کو مگر خوش نہیں آیا ہرگز۔ اس مٹی سے ہوئی نشو نما میری مگر آسماں اپنی زمیں کو نہیں جانا ہرگز۔ تو نہیں جانے گا جب تک نہ ہو محرم مرد، حوصلہ دیتا ہے افسردہ دلوں کو دم مرد، روک کر رکھتا ہے وہ آہو فغاں سینے میں، کہ ہے خوددار بہت صورت مرداں غم مرد۔ وہ نظر چاہیے جو جسم میں جاں دیکھ سکے، پھول جو شاخ کے اندر ہے نہاں دیکھ سکے، ورنہ اس تیر کی صورت جو کما میں ہے ابھی، تیر افغن کی نظر ہی سے نشاں دیکھ سکے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، میں اس دنیا کا پرانا پالا ہوا ہوں، لیکن میں اپنی منزل سے افسردہ ہوں۔ اگرچہ میں اس زمیں کی نمی کے فیض سے بڑا پھلا پھولا، لیکن اس زمیں کو میں اپنا آسمان نہیں سمجھتا۔ مطلب یہ ہے، اگرچہ میں اس دنیا میں ایک مدت سے ہوں، لیکن میری منزل وہ نہیں ہے جو عام دنیا داروں کی ہے۔ میرے مقاصد ان سے ہٹ کر ہیں، اور یہ کہ زمین پہ رہتے ہوئے میں نے جوانی دیکھی اور اب بڑھاپے میں ہوں، لیکن میں نے صرف کھانے پینے ہی کو زندگی نہیں سمجھا، بلکہ اس عمل کو اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے کا وسیلہ بنایا۔ جب تک تو کسی مرد کامل سے واقف نہیں ہوتا، تجھے یہ بات ہرگز معلوم نہیں ہوگی کہ مرد کامل کے دم ہی سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ وہ مرد کامل آہ و نالہ سے خود کو بچاتا ہے، کیونکہ اس کا غم دلیروں کی طرح خوددار ہوتا ہے۔ یعنی اس کی صحبت سے فیضیاب ہونے پر مردہ دلوں میں بھی جذبے اور ولولے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ مرد کامل مصیبتوں اور مشکلوں میں بھی حوصلہ نہیں ہارتا، بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے اس کا غم بھی خودداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو نگاہ پیدا کر اور جان کو بدن میں دیکھ لے، اس طرح شاخوں پہ نہ اگی ہوئی چمیلی بھی دیکھ لے، وگر نہ کما میں رکھے ہوئے تیر کی طرف ہدف کو تیر چلانے والے کی نگاہ سے دیکھ۔ تو خود میں اگر مومنانہ نگاہ پیدا کر لے، اپنی خودی اور معرفت سے آشنا ہو جائے، تو تجھ میں یہ صلاحیت و قوت پیدا ہو جائے گی کہ تو پوشیدہ حقیقتوں سے بھی آگاہ ہو جائے گا۔ ورنہ تیری حالت تیر کی سی ہوگی کہ جس طرح وہ نشانے پہ لگنے کے لیے تیر انداز کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، اسی طرح تو بھی انفرادیت کھو کر ہر بات میں دوسروں کا مرہوم منت ہو جائے گا۔ عقل حیراں و سراسیمہ ہے بے ذوق یقین، علم و حکمت میں بجز وہم و گماں کچھ بھی نہیں۔ 200 بو حامد و راضی سے بھی اونچا ہے مقام کسی ناداں کا جو رکھتا ہے نگاہ حق بین۔ سر و سامان نہ زر و لال و گوہر رکھتے ہیں، نہ غلامان درخشندہ کمر رکھتے ہیں۔ بے نیازی ہے دو عالم سے جو یزداں کی طرح، یہی دولت ہے جو ہم اہل نظر رکھتے ہیں۔ عقل یقین کے ذوق سے محروم ہے۔ علم و حکمت کا جوا کھیل ایک طرح سے برے ساتھی ہیں۔ بہت سارے فلاسفر بھی اس ناداں کے پایہ کو نہیں پہنچتے جس کی آنکھیں رابین ہیں۔ عقل و علم اور حکمت میں
وہ کیفیت نہیں جس کی بدولت انسان زندگی کی حقیقت اور اپنی معرفت و خودی سے آگاہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی ایک حقیقت آشنا اور اپنی معرفت سے آگاہ ناداں انسان کے مقابلے میں کمتر درجے رکھتے ہیں۔ یہ قیمتی لباس، یہ چاندی اور لال و گوہر سب کیا ہیں؟ خوبصورت اور سونے کی پیٹی والا غلام کیا ہے؟ اہل ہنر خدا کی طرح دونوں جہانوں سے بے نیاز ہیں۔ ان کا اور سرمایہ کیا ہے؟ انائے مطلق اور اپنی معرفت و انا سے آگاہ اللہ والوں کے نزدیک دنیا کی ظاہری شان و شوکت اور اس کا مختلف صورتوں میں اظہار سب بے اہمیت ہے۔ غلام خوشگل ایاز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جو محمود غزنوی کا غلام بھی اور محبوب بھی تھا۔ اس کی تمام تر توجہ اس ذات مطلق کی طرف رہتی ہے۔